انسان کے پاس ایک بہت بڑی چیز ہے جسے چوائس کہا جاتا ہے، مرضی۔ جب بھی آپ گھر سے قدم باہر نکالتے ہیں تو آپ کے سامنے چوائس ہوتی ہے، میں کہاں جاؤں۔ آپ زبان کھولنے لگتے ہیں تو آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے، کیا بولوں۔ یو آلویز ہیو اے چوائس۔ زندگی چوائسز سے بنی ہوئی ہے۔ لڑکا میٹرک کرتا ہے، اس کے پاس چوائس ہوتی ہے، میڈیکل میں جائے، انجینئرنگ میں جائے، کمپیوٹر میں جائے، کامرس میں جائے، چوائس ہوتی ہے۔ کاروبار کرنے لگے ہیں، چوائس ہے، جوتے کا کام کرنا ہے، کپڑے کا کام کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی چوائس وہ گڈ اور ایول کے درمیان ہے، نیکی کے راستے پہ جانا ہے کہ برائی کے راستے پہ جانا ہے۔ جو اس چوائس کے اندر محتاط رہتا ہے، سمجھ لیں وہ دنیا میں اللہ کے کرم سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ لرن ٹو ہینڈل دا نیگیٹو۔ منفی کو ہینڈل کرنا سیکھیں۔ منفی چیز کیا ہے، شیطانی چیز کیا ہوتی ہے، اس کو ہینڈل کرنا سیکھیں۔ اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے، نہیں تو آپ غلط طرف چل پڑیں گے۔ لرن ٹو ہینڈل دا نیگیٹو، اینڈ if you learn to handle the negative you will easily wrestle with it۔ آپ اس کے ساتھ لڑائی کشتی آسانی سے کر لیں گے۔ عام طور پہ انسان اس چیز کا علم نہیں رکھتا کہ منفی کیا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا۔ آج کل ای کامرس کا بڑا دور ہے، کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے انٹرنیٹ سے کمائی کی جا رہی ہے۔ امیزون، علی بابا، اس طرح کے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں۔ نوجوان لڑکا ہوتا ہے، وہ جاتا ہے، سیکھتا ہے، سیکھ کر کمانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کمائی حرام ہے، ساری نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کافی کچھ ایسا ہے جس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے۔ تو پہلے علم حاصل کریں۔ لرن دا نیگیٹو۔ منفی چیز کیا ہوتی ہے، مثبت چیز کیا ہوتی ہے، کیا چیز اللہ سے دور لے کے جانے والی ہے، کیا چیز اللہ کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ قرآن پاک میں 70 مقامات پر ڈائریکٹ شیطان کا ذکر آیا ہے، اور اگر سابقے لاحقے ڈال دیے جائیں تو 88 جگہوں پہ شیطان کا ذکر آیا۔ شیطان کیسے بنا، یہ کون تھا، اس کی مکاریاں کیا ہیں، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، سارا بیان کیا گیا۔ پتہ ہوگا تو شیطان سے بچو گے نا۔ اور شیطان کو کتنی پاور دی، شیطان خون کے ساتھ دوڑتا ہے، اتنا پاورفل ہے۔ اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، انسان کے جسم میں تقریباً 5 لیٹر خون ہوتا ہے، اور یہ سر سے لے کے پاؤں تک 20 سے 25 سیکنڈ میں پورا سرکل مکمل کر لیتا ہے۔ بڑی تیز اس کا فلو ہے، وینز میں، آرٹریز میں، کیپلریز کے اندر۔ پاؤں کے نیچے آپ کو درد ہو رہی ہے، آپ منہ سے دوائی کھاتے ہیں، پاؤں کے نیچے والی درد ٹھیک ہو جاتی ہے نا، اس کا مطلب منہ سے دوائی کھائی جائے تو وہ دوائی پیٹ میں جا کے ڈائجسٹ ہوگی، خون میں جذب ہوگی، پھر خون اس کو لے کے پورے جسم میں پھرتا رہے گا، جہاں اس کی ضرورت ہوگی وہاں دوائی لگ جائے گی۔ یہ سائنس ہے نا۔ پیٹ کا انفیکشن ہو گیا، نوویڈٹ کھائی اور فلیجل کھائی، وہ پیٹ میں جا کے جذب ہوگی، اور جذب ہو کر اپنی جگہ پہ جا کے کام کر دے گی۔ تو دوائی بھی خون میں گھوم سکتی ہے، شیطان بھی خون میں گھومتا ہے۔ شیطان انسان کی ناک پہ رہتا ہے، ناک پہ۔ پوچھا گیا ایسا کیوں ہے؟ فرمایا گیا کہ وہ دیکھتا رہتا ہے کہ اس بندے کی سانس کب اکھڑنے لگی ہے، جیسے اس کی سانس اکھڑے گی میں سب سے قیمتی دولت یعنی ایمان اس سے چرا لوں گا۔ اتنا ڈینجرس ہے یہ۔ ساری رات میں انسان سویا رہتا ہے، یہ انسان کو 3 بنڈل میں پیک کر دیتا ہے، جیسے گٹھان نہیں لگا دیتے، 3 گروہوں میں پیک کر دیتا ہے۔ بندہ صبح اٹھتا ہے، اٹھتے ساتھ ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، صبح اٹھ کے دعا پڑھتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اٹھ کے ناک میں پانی ڈالتا ہے، وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر نماز پڑھنے کے لیے چلتا ہے، وہ ساری بنڈل سے آزاد ہو جاتا ہے اور اب فری ہو کے زندگی بسر کرتا ہے۔ تو
تو شیطان کے ان حملوں سے کب بچو گے؟ جب تم شیطان کو جانو گے، اس کے بارے میں علم حاصل کرو گے، کیسے بنا تھا، what was the point of inception۔ یہ تو فرشتوں کا بھی استاد تھا، شیطان کیسے بن گیا، سب سے بڑا ایول کیسے بن گیا، برائی کی پہچان منفی کیسے بن گیا۔ پر یہاں یہ یاد رکھنا، سب سے بڑا گناہ جو پہلے ہوا، سب سے پہلے وہ حسد تھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کر، سارے فرشتوں سجدہ کرو، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ This was the order given by Allah Almighty. Bow in front of آدم علیہ السلام۔ اب سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے سے پہلے فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ اے مالک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ زمین پر جا کے دنگا فساد کرے گا، ہمیں تو اپنا خلیفہ بنا دے، ہمیں نائب بنا دے۔ انہوں نے یہ بات کیوں کی؟ اس لیے کہ پہلے زمین پہ کچھ جن رہا کرتے تھے جو آپس میں خون ریزیاں بڑی کرتے تھے، تو ان جنوں کو پھر فرشتوں نے پہاڑوں کے پیچھے پھینک دیا تھا۔ اب فرشتوں نے قیاس کیا، they have just given it a guess کہ چونکہ وہ بھی لڑتے تھے تو یہ بھی لڑے گا، تو یہ اس کو نہیں، ہمیں نائب بنا دے۔ تو رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم دیا، the knowledge of names۔ نام بڑی چیز ہوتی ہے، یاد رکھنا، نام بڑی چیز ہوتی ہے۔ میں ایک نام آپ کے سامنے لیتا ہوں، آپ فوراً مجھے بتائیں آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے۔ پہیا، کیا ذہن میں آیا؟ کتنا کچھ آیا، چھوٹا بھی پہیا ہوتا ہے، بڑا بھی پہیا ہوتا ہے، بالکل وہ جو پلی ہوتی ہے چھوٹی سی گراری، وہ بھی پہیے کی طرح ہوتی ہے۔ پین، کیا ذہن میں آیا؟ کتنا کچھ آ گیا۔ تو ناموں کا علم اللہ تعالیٰ نے دیا، اور سارے حیوانات، جمادات، پرندے، جانور، پھل پھول، جنت کی نعمتیں، پیالہ پیالی، تمام انسانوں کے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 18,000 زبانوں میں سکھا دیے۔ یہ ان کا معجزہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا بتاؤ یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا مالک ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں تو وہی پتا جو تو نے ہمیں عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا، انہوں نے بتا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو۔ Now bow in front of آدم علیہ السلام، پراسٹریشن کہتے ہیں سجدہ کرنے کو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا اے مالک میں اس سے افضل ہوں، میں آگ سے بنا اور آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، یہ مٹی سے بنا اور مٹی نیچے کی طرف آتی ہے۔ دلائل لے کر آ گیا تھا۔ یاد رکھو کبھی بھی باس کے سامنے دلیل نہیں چلتی، باس ہے وہ، باس از آلویز رائٹ، وہ جو کہہ رہا ہے وہی دلیل ہے۔ تمہارا کام ماننا ہے، تمہارا کام ایکسپٹ کرنا ہے۔ ہر جگہ پہ دلائل تو نہیں نہ چلتے، دلیل کی بیس پہ فیصلے کرو گے۔ عقل کی سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ عقل کو جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ اس کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے، یہی سب سے بڑی خرابی عقل کی ہے۔ عقل کے ترازو پہ ہر چیز کو جانچا نہیں جاتا، جو حکم ہوتا ہے وہ حکم ہوتا ہے۔ پاکستان کا ایک مصنف تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ انگلینڈ میں کھانا کھا رہا تھا، تو کچھ انگریز فوجی آئے، آ کر کہنے لگے لسن یو آر فرام پاکستان؟ کہتے جی۔ کہتے یو آر مسلم؟ کہتے جی۔ کہتے وی لرن دیٹ یو ڈونٹ ایٹ پورک، ہمیں پتہ چلا تم سور کا گوشت نہیں کھاتے۔ وائی؟ کیوں نہیں کھاتے؟ وہ کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے کہا کھانا کھاتے پتہ نہیں کہاں سے آ گیا یہ، تو کہتے ہیں اٹس Allah's order، اللہ said that we should not eat pork، اللہ کا حکم ہے کہ ہم سور نہیں کھاتے، اللہ کا حکم ہے۔ وہ کہتے ہیں what is the argument behind that، what is the logic؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا حکم تو ہے لیکن دلیل کیا ہے اس کی، دلیل دو۔ اب اس کو غصہ چڑھ گیا پاکستانی کو، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تم دلیل مانگ رہے ہو، تم فوجی ہو؟ کہاں؟ کہتے فوجی ہو کہ تمہیں حکم کی اہمیت کا نہیں پتا؟ حکم کسے کہتے ہیں؟ وہ حکم بڑی چیز ہوتی ہے۔ تمہارا جنرل تمہیں کوئی حکم دے اور تم کھڑے ہو کے اپنے جنرل سے دلیلیں مانگنے شروع کر دو تو فوج کا تو سٹرکچر سارا تباہ ہو جائے گا کہ نہیں؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں بات؟ حکم دینے والے پہ ڈپینڈ کرتا ہے، دینے والا کون ہے، دینے والا جتنا بڑا اتنا بڑا حکم ہے۔
تم آگے سے پوچھ رہے ہو حکم کی دلیل کیا ہے؟ اور فوجی اگر کہ جی ادھر گولیاں چل رہی ہیں میں نہیں جاتا، تمہیں حکم دے دیا تم نے جانا ہے۔ تو یاد رکھو حکم جب آ جائے تب پوچھتے نہیں ہیں۔ اتنی دعاؤں کے ساتھ ادھیڑ عمری میں بیٹا ملا، اور بیٹا بھی وہ جو چہیتا ہے، جس کا نام اسماعیل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اور حکم آ گیا اس کو ذبح کر دے۔ سمجھ نہیں آ رہی بات نا؟ حکم آ گیا، جوان بیٹا ہے، جو بیٹا ہے کتنا چہیتا ہوگا، ماں کو بھی باپ کو بھی کتنا اچھا لگتا ہوگا۔ بیٹوں والو اور بیٹے والو ذرا مجھے بتاؤ، جو تمہارا بچہ مسکراتا ہے، ہنستا ہے، چلتا ہے، کیسے تمہارا دل اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوتا ہے؟ اور اگر حکم آ جائے اس کو ذبح کر دو، دلیل مانگی تھی آگے سے؟ دلیل نہیں مانگی جاتی، یس کیا جاتا ہے، یس سر، یس سر، جو آپ کہہ رہے ہیں اوکے۔ اب مرتبے ملتے ہیں، اب رتبے ملیں گے، جو تم پروموشن نہیں تمہاری ہو رہی، آگے نہیں بڑھ رہے، اس لیے تم یس سر نہیں کہہ رہے، آفس میں اوپر نہیں نہ جا پا رہے اس لیے کہ تم یس سر نہیں کہہ رہے۔ یس سر آفس میں بڑا ضروری ہے۔ لائلٹی، ایک باس ہے بڑی کمپنی کا، اس سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ جب ملازم رکھتے ہیں تو سب سے بڑی چیز کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی قابلیت دیکھتے ہیں، اس کا ہنر دیکھتے ہیں؟ کہتا نہیں، اس کی وفاداری دیکھتے ہیں، یہ وفادار کتنا ہے، بھاگ تو نہیں جاتا۔ دروازے پہ دستک ہو رہی ہے، کون آیا ہے؟ یہ مکے والے آئے ہیں، گھر کس کا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اگر کہتے باہر آؤ ذرا، باہر آؤ، اور تمہارے صاحب کہتے ہیں میں راتوں رات بیت المقدس چلا گیا اور وہاں سے ساتوں آسمان چلا کے جنت دوزخ بھی دیکھ آیا ہوں، نہ گاڑی ایجاد ہوئی ہے، نہ اپولو ہے، نہ جناب کوئی سیٹلائٹ سسٹم ہے، نہ اسٹار لنک ہے، نہ کوئی ایسا تیز رفتار جہاز بنا ہے، یہ اونٹ ہیں اور گھوڑے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارا چکر لگائے ہیں راتوں رات۔ مانتے ہو؟ مانتے ہو؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں، مطلب مذاق کے انداز میں کہہ رہے تھے۔ ابو بکر کہتے ہیں کہہ کون رہا ہے؟ بتاؤ کہہ کون رہا ہے؟ کہا محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کہتے وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں، اور میری سمجھ کو چھوڑو، وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں۔ اور ارشاد ہوتا ہے ابو بکر تیرا نام زمین پر نہیں آسمانوں پہ صدیق لکھا گیا ہے، تو صدیق ہے، میری امت کا صدیق تو ہے۔ دیکھا، یس سر، یس سر، بس۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کوئی بھی انسان مائکرو سیکنڈ سے بھی کم میں کیسے جا سکتا ہے؟ لیکن کہا سمجھ گئی گاسر نے، میرے آقا نے کہہ دیا تو بس یہی بات سچ ہے۔ تو ہر جگہ پہ سمجھ کو نہ لے آیا کرو۔ آج کل انٹرنیٹ پہ نا یہ سمجھ والے بڑے آگے ہوئے ہیں، وہ جی سمجھنے کی کوشش کرو، ہمیں نہیں سمجھ آئی بھائی، بس جو اللہ نے فرما دیا اس کے نبی نے فرما دیا، یس سر ہے بس۔ دنیا میں سب سے زیادہ سورت کون سی پڑھی جاتی ہے بتاؤ؟ کون سی پڑھی جاتی؟ بولو نا۔ بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ چیز جو پڑھی جاتی ہے سورت کے علاوہ یہی پڑھی جاتی ہے نا۔ اب کیوں ایک ہی چیز پڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ بس سوال جو پیدا ہونے تو پڑھنا ہے، بس ہمیں حکم یہی چیز کا ہے۔ اور دلیل بھی ہے، ایسا نہیں دلیل نہیں، قرآن حدیث کی جو بات ہے اس کے دلائل کتنے زیادہ ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی غذاؤں کو پسند فرمایا نا، میں نے ہر غذا کے اوپر پوری تحقیق کر کے ویڈیو بنائی ہے، میرے یوٹیوب چینل کے اوپر موجود ہے۔ شہتوت پر، اس کے اوپر انجیر پر، اور ہر پھل سبزی کے اوپر جو نبی پاک نے پسند فرمائی، گوشت کے اوپر اتنے دلائل ہیں آپ حیران ہو جائیں۔ کدو شریف کے اوپر، زیتون کے اوپر، یعنی جتنے میرے بابے بیٹھے ہیں نا، میرے بڑے بیٹھے ہیں، اور جتنے میرے جوان بیٹھے ہیں، یہ بات مجھ سے لے جاؤ، آج لے جاؤ بات۔ امریکہ کے ٹاپ کے ڈاکٹر ہیں جو کہ پورے جسم کی ری ہالنگ کو جانتے ہیں، وہ سب بیٹھ کے ایک ہی بات کہہ رہے تھے، کہتے ہیں یار سب کچھ چھوڑ دو، دن میں بیٹھ کے نا 4 بڑے چمچے زیتون کے پیا کرو، بس اتنی بات انہوں نے کہہ دی۔ اب وہی بات ہے نا، منہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کہہ کون رہا ہے؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نا، وہ بھی امریکہ کے اور بڑے ڈاکٹر، ظاہری بات ہے ان کے پاس ایک قابلیت زیادہ ہے، ان کی ڈاکٹری بڑی ہے نا، زیادہ ہے، وہ آگے نکلے میں بہت زیادہ ان کی ترقی ہے۔ میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ میں نے تھوڑا سا آگے دیکھا اور ایک ایک کا نام پہلے چیک کیا، یہ کون کون بندہ ہے۔ بندہ بہت بڑا تھا، کوئی ایم ڈی تھا، کوئی گیسٹرنٹالوجسٹ تھا، کوئی ڈائبٹالوجسٹ تھا، کون تھا۔ 4 بڑے چمچ زیتون کے،
کیوں جی؟ کہتے ہیں کہ یاد رکھ لو زیتون تمہارے خون کی نالیوں میں کبھی گند نہیں جمنے دے گا، سارا صاف کر دیتا۔ پھر ایک آگے بڑھا، کہتا صرف اندر نہیں باہر بھی، کہتا باہر بھی، کور یور اسکیلپ ود دس زیتون، تم اپنے سر کی مالش اس سے کرو، اپنے جسم کی مالش اس سے کرو۔ مجھے اچانک یاد آ گیا کہ ان کو تو آج کی اس جدید دنیا میں تحقیق کے بعد یہ کہہ رہے ہیں نا، میرے آقا علیہ السلام نے تو 1400 سال پہلے یہ سارا راز اٹھا دیا تھا کہ زیتون پاک درخت سے ہے، اس سے اپنی مالش کرو، جسم کی مالش کرو۔ اس طرح کا مضمون ملتا ہے حدیث میں۔ بیسٹ چیز ہے یہ، اسلام کی ہر بات پہ دلیل موجود ہے، یاد رکھنا۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا شیطان اکڑا کھڑا ہوا ہے، اس نے حسد کیا تھا۔ یہ پہلا گناہ جو زمین و آسمان میں سب سے پہلے ہوا، اور زمین پہ جو پہلا گناہ ہوا جو قابیل نے کیا تھا وہ بھی حسد ہی تھا۔ اس نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کیا، اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ شیطان اکڑ کے کھڑا ہوا ہے اور اس نے سجدہ نہیں کیا، فرشتوں نے پھر دوسرا سجدہ کیا اس شکرانے میں کہ ہم نے اللہ کا حکم مانا ہے۔ تو سجدے نماز میں کتنے ہوتے ہیں؟ 2، اسی وجہ سے ہے یہ۔ فرشتوں نے پھر دوسرا سجدہ کیا کہ یہ تو فارغ ہے، یہ تو اب فارغ ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے کہنا نہیں مانا، یہ کام صحیح نہیں ہے، غداری قبول نہیں ہوتی، یاد رکھنا غداری قبول نہیں ہے، غداری نہ کرنا یہ صحیح چیز نہیں ہوتی۔ ایک بندہ گناہ گار ہے نا، وہ ڈرتا رہتا ہے، کہتا ہے میں گناہ گار ہوں۔ مثال کے طور پر کسی نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، ٹھیک ہے، تو اب مجھ سے کہتے ہیں داڑھی رکھو، آگے سے دلیل شروع کرتے ہو، جی تو داڑھی کون سی ضروری ہے، یہ اب یہ غداری ہے، یہ نبی کا حکم، اس کے اوپر تم اپنی بات کیوں کر رہے ہو؟ ہاں آگے سے یہ کہو کہ جی دعا کر دیں میں داڑھی رکھ لوں، میری نیت ہے، انشاءاللہ میں پوری نیت کروں گا، عاجزی دکھاؤ، کہو جی ٹھیک ہے تمام نبیوں کی سنت ہے، تمام اولیاء نے رکھی، میں نیت کرتا ہوں، عاجزی دکھاؤ، غداری نہ کرنا۔ ایک بندہ جو کلمے پر قائم ہے، نبی پاک کی ختم نبوت پہ ڈٹا ہوا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، تمام اولیاء پر تمام صحابہ پر اس کا ایمان ہے، اب وہ اتنی عبادت نہیں کرتا، عبادت کرنی چاہیے، 5 نمازیں پکی پڑھنی چاہیے، وہ شدید گناہ گار ہے، لیکن چونکہ وفادار ہے تو دائرے میں ہے، قریب ہے، اللہ کرم بھی کر دے گا اس پہ۔ لیکن وہ جو جتنے مرضی ماتھے رگڑ لے لیکن دل میں اس کے صحابہ کا بغض ہے، دل میں اس کے اہل بیت کے خلاف بات ہے، دل میں وہ نبی پاک کی ختم نبوت پہ اعتراض کرتا ہے معاذ اللہ، تو اب اس کے سجدے قبول کہاں ہوں گے بتاؤ؟ وہ تو ایکسرسائز جو کر رہا ہو۔ دیکھو نا بڑی سمپل سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ محلہ ہے، اس محلے میں ایک بندہ رہتا ہے، وہ بندہ سارے محلے داروں میں بڑا اچھا مشہور ہے، سارے گٹروں کے ڈھکن بھی خود لگوا دیتا ہے، صفائیاں بھی خود کروا دیتا ہے، کلیاں بھی کروا دیتا ہے، سارا محلے میں بڑا زبردست مشہور ہے۔ لیکن ایک دن پتہ چل جائے کہ یہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر پاکستان کے دشمنوں کا ساتھ دیتا ہے، کیا اس کی ساری اچھائیاں نظر آئیں گی آپ کو؟ 2 منٹ میں اڑا دو گے اس کو۔ لیکن ایک بندہ جو محلے والوں کے ساتھ اتنا اچھا نہیں ہے لیکن پاکستان کا وفادار ہے، وہ ادھر رہے گا، اس کی جگہ ہے پاکستان میں۔ تو یاد رکھ لو وفاداری پہ کمپرومائز کبھی نہ کرنا۔ میں آج آپ سب کو یہ بات کہہ رہا ہوں، چاہے آپ کی داڑھی سفید ہے، آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہوئی ہے، اٹھ کے نا اپنے کام کرنا ہے، آپ نے نا اپنے اسلام کی بنیاد کو سیکھنا ہے، اسلام ہے کیا؟ Give me the definition of Islam. Give me the definition of Islam. دیکھو برا نہ منانا، لیکن اگر تم زمین پہ رہے ہو تو تم نے بوڑھے تو ہو ہی جانا تھا، عمر تو زیادہ ہو ہی جاتی ہے نا، بس تم زندہ رہے تو عمر تو زیادہ ہو گئی۔ کیا عمر زیادہ ہونے کے ساتھ علم بھی سیکھا یا ادھر ادھر سے دیکھ کے چیزیں چل رہی تھی؟ آئی ایم گوئنگ ٹو بی اسٹریٹ، میں اسٹریٹ آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اگر نہیں سیکھا مت شرماؤ گھبراؤ، کسی کے پاس بیٹھو اور اس سے پوچھو، اے علم والے تیرے پاس علم ہے، مجھے بتا، مجھے سکھا کہ اسلام کیا ہے، مجھے سکھا کہ اسلام کیا ہے، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھوں میں۔ ہماری مسجد کے امام صاحب ماشاءاللہ، ہماری مسجد کے خطیب صاحب بڑے اچھے عالم دین ہیں، ان سے بات کریں آپ،
آپ 10,000 روپے میں ایک عالم دین کو گھر ٹیوشن پہ رکھیں. اگر نہیں سب کے سامنے سمجھ آ رہی نا، شرم آتی ہے، گھر میں ٹیوشن پہ رکھیں. 10,000 روپے کم ہے. قبر کی رسوائی بہت گندی ہے. قیامت کے دن جب سب کے سامنے پوچھا جائے گا بتا مسلمان کہلاتا تو تھا، اسلام کا پتہ ہے، تب کیا کرو گے؟ 10,000 روپے میں ایک عالم دین کو گھر رکھو آدھے گھنٹے کے لیے کہ سر آئیں آ کے ہمیں سکھائیں سمجھائیں اسلام کیا ہے. اور دیکھنا جیسے ہی پتہ چلتا جائے گا نا اتنا مزہ آئے گا یار، نماز پڑھنے کا مزہ آئے گا کہ میں کس اللہ کے آگے جھک رہا ہوں، وہ اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے میرا، نبی پاک کے بارے میں کیا عقیدہ ہے میرا. Go and learn about Islam. تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہاں سے چلا جا. کہتا میں بہکاؤں گا، تیرے بندوں کی راہ پر آؤں گا. اور یاد رکھنا قیامت کا دن ہوگا، بندے کو جب جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، بندہ کہے گا مالک میں نے تو گناہ نہیں کیا تھا، میں تو نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مجھے شیطان نے بہکایا. رب تعالیٰ شیطان سے پوچھے گا بتا، کہنے لگا میں نے تو صرف چنگاری دکھائی تھی، آگے لپکا یہ خود تھا. میں نے صرف ایک چھوٹی سی چیز دکھائی تھی، آگے بھاگ کے یہ خود آیا تھا. تمہیں صرف ایک مشہوری دکھائی جاتی ہے نا، بھاگتے تو تم خود ہو. تو اینالائز کریں دن میں بار بار رک کر کہ میں شیطان کی طرف جا رہا ہوں یا رحمان کی طرف جا رہا ہوں. اور اگر غلط رستہ ہو جائے تو فوراً رک کے مڑ جاؤ. جاپان والے کہتے ہیں کہ جب پتہ چل جائے کہ غلط سواری پر بیٹھ گئے ہو تو فوراً اتر جاؤ، ورنہ اگر بہت آگے نکل گئے تو مڑ کے آنا مشکل ہو جائے گا. اب نوجوان لڑکے جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں آ کے پوچھتے جی ہم نے کام کرنا ہے، کوئی ابھی کام شروع کرنا ہے. تو کام شروع کرنا ہے تو اب کیا کام شروع کرنا ہے؟ ایک بندہ میرے جاننے والا ہے، وہ سود کے کسی کام میں پھنسا ہوا ہے. وہ میرے پاس آ کے کہتا ہے کہ جی کوئی مشورہ دیں کیا کروں. اب میں نے کہا کیا مشورہ دوں، کام چھوڑو، سود صحیح ہے نہ حرام ہے، ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے گناہ، اس سے 70 گنا زیادہ بڑا گناہ ہے یہ. وہ کہتا ہے کیسے چھوڑوں، پوری فیملی ہے، بچے ہیں، کما کے گھر میں کھانا کھلانا ہے، بچوں کی فیس دینی ہے اور سارا گھر چلانا ہے، تو یہ نوکری چھوڑ دی اور کیا کروں گا. تو میں نے فوراً سوچا کاش یہ جملہ نوکری کرنے سے پہلے پوچھ لیتا. یہ اب اتنی آگے چلا گیا، پیچھے کیسے آئے گا؟ آنا چاہیے، فوراً چھوڑ دینا چاہیے، لیکن مشکل لگتا ہے نا. اگر شروع میں پوچھ لیتا تو آسان ہو جاتا. تو جب سفر پہ جانے لگو سب سے پہلے اس کا انجام سوچ لو کہ جو کام میں شروع کرنے لگا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا. اگر انجام نہیں سوچتے تو بہت بڑے احمق ہو، نادان ہو. تو آج سارے یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ شیطان سے بچنے کی کوشش کریں گے. شیطان کو آپ خود ہرائیں گے تو یہ کام بڑا مشکل ہو جانا ہے. اگر کتا پڑ جائے نا، ابھی گلی میں جا رہے ہوں گے، اب کتا پڑ گیا تو کتا اگر پڑ گیا تو کتے کو ڈائریکٹ اگر ڈیل کرنے لگے گا تو کتا تو چیر پھاڑ دے گا آپ کو. انداز کیا ہے؟ کتے کے مالک کو بلائیں، او بھائی ادھر آ، تیرا کتا پڑ گیا مجھے. تو شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں. کیونکہ یہ بڑا کانفیڈنٹ ہے، یہ بڑا بے باک ہے. شیطان بڑا بے باک ہے، یہ بڑے بڑے اولیاء پر بھی جال پھینکتا ہے، جال پھینکتا ہے، ڈرتا نہیں ہے. ایک ایسا حملہ کرتا ہے اور ایسا بڑا چور ہے کہ چھوٹی چوری کو نہیں دیکھتا، بڑے ڈاکے کو دیکھتا ہے. آپ بائک پر بیٹھنے لگے ہیں، جو قابل چور ہوگا نا وہ چور یہ نہیں کہے گا بائک لینی ہے، وہ چور کہے گا میں نے اسے گھر میں ڈاکہ ڈالنا ہے. تو شیطان کہتا ہے میں نے اس کا ایمان اڑانا ہے، ایمان اڑاؤں گا اس کا میں. تو جب شیطان کو اللہ نے اتنی طاقتیں دیں تو شیطان سے بچانے والے جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو بھی تو اللہ نے طاقتیں دی ہیں. ان کو کیسے طاقتیں نہیں دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کے نیک بندے. اللہ فرماتا ہے میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں، ان کا پیر بن جاتا ہوں، ان کا کان بن جاتا ہوں. اللہ آنکھ کان پیر بننے سے تو آزاد ہے، وہ تو قادر مطلق ہے. مطلب کیا ہے؟ آنکھ ان کی ہے، طاقت میری ہے. یہ اسی جگہ جاتے ہیں پیر سے جہاں میں نے حکم دیا ہے، اور جہاں میں نے منع کیا وہاں نہیں جاتے. یہ وہی دیکھتے ہیں جس کا میں نے حکم دیا ہے. یہ طاقت ہے.
اللہ کے نیک بندوں کو اللہ نے بڑی طاقت دی. بی انڈر دا سپرویژن آف سم مینٹور. آپ کسی نہ کسی استاد کے تحت رہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ کی زندگی میں کوئی ایک بندہ ایسا ہے جس کی بات پر آپ آنکھیں بند کر کے عمل کرتے ہیں؟ ہے ایسا بندہ کوئی؟ آنکھیں بند کر کے ہونا چاہیے. ایسا استاد ہونا چاہیے جس کے آگے آپ نے کوشچن نہیں کرنا. ایک آپ کا میٹرک کا استاد تھا, میٹرک تک رہا, استاد بہت اچھا تھا لیکن باقی چیزیں ہو سکتا ہے اس میں اتنی کامل نہ ہو. ایک انٹر کا استاد تھا. ایک استاد ایسا ہوتا ہے زندگی میں جس کو روحانی استاد کہتے ہیں, پیر صاحب کہتے ہیں, مرشد کریم کہتے ہیں. داتا صاحب جیسے اتنے بڑے بزرگ کا بھی ایک پیر تھا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, خواجہ بختیار کاکی, بابا فرید, کتنے بڑے بڑے نام ہیں. آسمان ولایت پر چمکتے ہوئے ستارے ہیں, لیکن ان تمام ستاروں کا بھی کوئی چاند تھا جہاں سے روشنی آتی تھی. دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. You must have a spiritual guide. You must have a spiritual guide. A person in front of whom you must say yes, no, no. ایسا انسان جس کے آگے نہ نہیں بولنی, اس کی سب باتیں ماننی. کیونکہ دیکھو, اگر اس کمرے میں سب سے زیادہ لائک آدمی میں ہوں, سب سے زیادہ بیلنس پرسنالٹی میری ہے, آپ میرے پاس آتے ہیں اپنے مسائل کا پوچھنے کے لیے, تو آپ کے لیے تو یہ کمرہ فائدے والا ہے, میرے لیے تو نہیں ہے نا. آپ کی تو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ترقی ہو رہی ہے, میری تو نہیں نا ہو رہی. میری ترقی کہاں ہوگی؟ جب میں اس کمرے میں جاؤں گا جہاں مجھ سے بھی بڑے لوگ موجود ہوں گے. مجھے وہاں جانا چاہیے نا. اگر مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے پھر تو میں ہی سب سے بڑا رہ گیا. مجھے تو جو آتا ہے وہی آتا رہے گا, پھر نیا تو نہیں آئے گا. تو ایسی جگہ جاؤ, آؤ, بیٹھو, سنو جہاں پر کوئی اچھا بندہ بولنے والا ہے, آپ کو سکھانے والا ہے. استاد, یقین کرو اتنے بڑے بڑے ٹینس کے پلیئر ہوتے ہیں, اتنے بڑے بڑے کرکٹ کے پلیئر ہوتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ان کا کوچ ہوتا ہے نا, وہ کوچ ان سے اچھی کرکٹ نہیں کھیلتا لیکن ان کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے. یہ سب جھکا کے سن رہے ہوتے ہیں, یہ اس طرح کی شاٹ ماری, یہ کیوں کیا, وہ کیوں کیا. دیکھ لو نوٹ کر کے. میں نے سوچا ایسا کیوں ہوتا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب وہ خود اتنی زبردست کرکٹ کھیل رہا ہے تو اس کا استاد کیوں ہے؟ اور جب وہ غلط شاٹ کھیلتا ہے, غلط بال کراتا ہے, تھپڑ بھی مارتا ہے اس کو, یہ کیا کیا, اور تھپڑ کھاتا بھی ہے, ایسے بیٹھ جاتا ہے وہ جو. پھر میں نے دیکھا کہ ہماری زندگی میں ایک لفظ سب سے اہم ترین ہے, سب سے ضروری لفظ ایک ہی ہے, یاد رکھ لو, یہ لے جاؤ. This one word is most important in our life and that word is correction. کیا لفظ ہے؟ correction. مجھے ٹھیک کرو, آؤ مجھے ٹھیک کرو. تو وہ کوچ اس کی کریکشن کرنے کے لیے کہ تو یہاں غلط ہو گیا تھا, تو ٹھیک ہو جا. کریکشن. ایک بندہ وہ طنز کر رہا ہے, کرنا ہی نہیں آتا تمہیں, غلط کر رہے ہو, یہ طنز ہے. اس سے اصلاح نہیں ہوتی, اس سے دشمنی ہوتی ہے. اور ایک ماں جب اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے, بیٹا یہ نہیں, یہ کر, اب ترقی ہوتی ہے. تو ایسا بندہ جو اچھی نیت کے ساتھ آپ کی کریکشن کرے نا, وہ نعمت ہے. جو الگ لے جائے, آپ کو سمجھائے. آپ اپنے بچوں کی کریکشن کرتے ہیں نا, میری بات ایک مان لینا, آج جب بچہ غلطی کرے نا, فوراً ہی نا اس پہ چڑھ جانا. اگر تو اس نے کوئی بڑی خطرناک غلطی کر دی, ڈینجرس, پھر تو فوراً روکنا ٹوکنا بنتا ہے. لیکن اگر نارمل غلطی کر رہا ہے وہ, اس وقت نہ اصلاح کرو, اس وقت آگے بڑھ کے روکو گے, اے کیا کر دیا, ٹھہر جا ٹھہر جا, نہ, اس وقت وہ تیار نہیں ہے اصلاح کے لیے. وہ دلیلیں دے گا آگے سے, وہ ڈیفینڈ کرے گا. لسن نہیں کرے گا, ڈیفینڈ کرے گا. سمجھ رہے ہو؟ سنے گا نہیں, دلیلیں دے گا, کیونکہ آپ نے پکڑ لیا نا اس کو. اب ٹھہر جائیں 2-3 گھنٹے, 1 دن ٹھہر جائیں, لکھ لیں وہ بات, اور 1 دن بعد آرام سے, یہ غلط کام کیا, یہ کام صحیح نہیں کیا تم نے, اب دیکھنا کیسے اثر کرے گی بات. اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے. میری بزرگان دین کو طریقہ آتا تھا. نبی پاک نے کس طرح اصلاح کی, ان صحابیہ کی, اصحاب کی, کیسے اصلاح کی. دیکھو, تعریف فرماتے تھے نبی پاک, تیرا جنت پہ انتظار ہو رہا ہے, تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے. اے عمر میرے بھائی, دیکھو جس کو امام الانبیاء میرا بھائی کہہ دیں, اس کے لیے کیا میڈل ہے, یہ اس سے بڑی کیا بات ہوگی. اے عمر میرے بھائی, تم سفر پہ جا رہے ہو, میرے لیے دعا کرنا. لو, ساری دنیا جہان کی دعائیں انہی کے صدقے قبول ہونی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا کرنا. کیوں؟ حوصلہ بڑھا رہے ہیں. دیکھو, آپ کی بہن, آپ کی بیٹی اگر پورے علاقے کے سب سے شریف آدمی سے بیاہی جائے تو یہ آپ کے لیے فخر کی بات ہوگی نا.
آپ کہیں گے جی فلاں میری بہن کا شوہر ہے، میری بیٹی کا شوہر ہے، میرا داماد ہے نا فخر کی بات. تو اس دنیا میں جو قریب ترین ساتھی میرے نبی پاک کے ہیں وہ کون ہے؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. یہی دو ہے نا. اور دونوں کی حوصلہ افزائی کیسے کی؟ دونوں کی بیٹیوں کو نبی پاک نے اپنی زوجیت میں قبول کیا. حوصلہ تھا نا کہ دیکھو کتنے خوش ہوئے ہوں گے یار ہماری بیٹی کے شوہر نبی پاک ہے. نبی پاک نہ اٹھاتے تھے، بڑھاتے تھے، آگے کرتے تھے، لیڈر بناتے تھے. اور کہاں وہ لوگ بیٹیوں کو دفنانے والے صحابی بن گئے، جس کی پیروی کر لو نجات پا لو. تو اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے کریکشن، سمجھ رہے ہو؟ کریکشن. ایک بندہ لکھتا اپنی کتاب میں کہ میرا دوست میرے پاس آیا، کہتا میں نے ایک جگہ پہ پرفارمنس دینی ہے، کوئی کام کرنا ہے تو میرے ساتھ چل. چلا گیا، وہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. وہ کہتا ہے اس نے اتنی گندی پرفارمنس دی، اتنی فضول کہ میں کیا کہتا، بالکل نکمی پرفارمنس دی اس نے. اچھا پرفارمنس دینے کو اتر کے آیا، کہتا او میں نے کیسے کیا، میں نے کیسا کیا، بتا ذرا میں نے کیسا کیا. اب وہ کہتا ہے میں اگر اس کو اس وقت ٹوکتا، اس وقت کہتا تو نے تو بالکل ہی بیڑا غرق کر دیا. تو اس کے جسم میں نا ایک توانائی تھی، اس وقت جوش تھا، اور ایڈرینالن رش کہتے ہیں اس کو سائنس میں. اس کے پورے جسم میں ایڈرینالن کا رش تھا. وہ کہہ رہا ہوں میں کیسا تھا. اس نے کچھ نہیں کہا، کہتا ہاں میں تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہوں یہاں پہ، میں نے پورا تیرا شو دیکھا ہے. اگلے دن اس کو بلایا، کہا ذرا آئے کافی پیے میرے ساتھ. آ کے بٹھایا اور اب اس کو بتایا بیٹا تو نے کیا کیا غلطی کی تھی، کیونکہ دن گزر گیا تھا، اب وہ جوش کم ہو گیا تھا، اب اصلاح کرنا، کریکشن کرنا آسان ہو گیا تھا. تو ایک دم چڑھنا دوڑا کرو. خاص طور پہ آج کے نوجوان جو ہے نا، ٹین ایجر، اور جو باپ اور دادا جی بیٹھے ہیں، اے چھڑ دے موبائل، تو موبائل دے پیچھے پہ ہیں، وہ کبھی نہیں موبائل چھوڑے گا، آپ کے خلاف ہو جائے گا، آپ کے خلاف ہو جائے گا. اور ابو کو اور امی کو جا کے کہے گا یہ دادا جی ہر وقت میرے خلاف ہی بولتے رہتے ہیں. مجھے صحیح بتاؤ کیا موبائل آج کا لڑکا چھوڑ سکتا ہے؟ اب نہیں چھوڑ سکتا نا، تو کیوں اپنے آپ کو گندا کر رہے ہیں؟ اصلاح کا وقت ہوتا ہے، اکیلے میں جا کے بات کی جاتی ہے. یار سمجھ لیں، آپ اچھی طرح سمجھیں، دلائل سے بات کی جاتی ہے، اس کا نقصان بتایا جاتا ہے، اور پھر کبھی کبھار کم نقصان پہ راضی ہو جایا کرتے ہیں تاکہ اگلے کی اصلاح ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جو طاقتیں دی، اور میں نے بتایا اپنے نیک بندوں کو جو طاقتیں دی، نیک بندوں سے وابستہ ہو جائیں، شیطان کے خلاف لڑنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی. شیطان کو ہرایا نہیں جا سکتا، اللہ سے مدد مانگیں، بس اللہ سے مدد مانگیں، اور اللہ سے مدد مانگتے رہیں، کرتے رہیں. اور اتنا نہ زیادہ پریشان ہو جائے کہ جی شیطان نے میری ساری عبادت ہی برباد کر دی ہے، پتہ نہیں قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، توبہ میں نے کی پتہ نہیں. اتنے کنفیوز نہ ہوا کریں، اتنے کنفیوز نہ ہوا کریں. میری مسجد میں ایک بندہ آیا، اگر کہتا جی میں نمازیں پڑھ رہا ہوں پتہ نہیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. میں نے کہا اتنی اوور تھنکنگ، اتنے پریشان ہو گئے، ادھر آؤ کون سی نماز پڑھی ابھی؟ کہتا ظہر کی. میں نے کہا فجر کی پڑھی تھی؟ کہتا ہاں. میں نے کہا جس رب نے اپنے گھر تجھے فجر میں بلایا پھر ظہر میں بھی بلا لیا، اس نے قبول کیا تو بلایا نا یار. وہ تجھے بار بار گھر میں بلا رہا ہے اور تو اسے بدزنی کرتا جا رہا ہے. وہ تجھے بلا رہا ہے اور تو بیٹھا ہوا ہے. کچھ نے زن رکھ، ہاں نماز پڑھنے سے پہلے نماز پڑھنی سیکھ لے، عربی کس طرح ادا کرنی ہے، پاؤں کہاں رکھنے ہیں، بولنا کیا، ہاتھ کا باندھنا، وہ سیکھ لے. وہ سیکھ لیا. وضو کرنا صحیح آتا ہے، بس اب اللہ کا نام لے اور چلتا جا. اتنا کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ یہ جو تجھے مایوسی آ رہی ہے نا کہ اللہ نے قبول کی نہیں کی، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے. مایوس کرتا ہے نا وہ، کہتا کیا کروں؟ میں نے کہا وہ دیکھ غار ہے، غار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور غار میں ابوبکر صدیق ہیں. پوری دنیا میں مسلمانوں کے نام ایک مرلہ زمین بھی نہیں لگی، ابھی ایک مرلہ زمین مسلمانوں کی ملک نہیں تھی. مکے سے تو چلے گئے تھے، اب مدینے جا رہے تھے. مدینے میں کیا ماحول ہوگا بھی وہ بھی سرٹن نہیں ہے، اور رستے میں ہے. اور ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ کھوجی آ گئے ہیں، اور کھوجی پاؤں کے نشان دیکھتے ہیں. انہوں نے غار کے دانے پہ پاؤں کا نشان دیکھ لینا ہے، ان کو پتہ چل جانا اندر یہ ہیں. 100 اونٹوں کا انعام رکھا ہے مکے والوں نے. ہم تو گئے، کیا کریں؟ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر what you think about the two where the third is Allah. ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ کیا تھا یہ کہ ابو بکر اللہ پہ گمان یہ رکھ کہ جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے وہ اللہ والا دروازہ کھلا رہے گا.
सब बंद हो गए, कारोबार छूट गया, नौकरी पे किक पड़ गई, घर के अंदर भी बदनाम हो गए, हर जगह से तुम्हें रांदा गया, गिर ना जाना, एक दफा कहना जरूर, ऐ मालिक मैं सब तेरे पे छोड़ता हूं, मेरे बस से बाहर हो गया, मुझे नहीं कुछ समझ आ रही, मैं तेरे पे छोड़ता हूं। कह के देखना एक दफा, कैसे दरवाजे खुलेंगे।